اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں ایک بہت ہی اعلیٰ اور مبارک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو یہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، یہ ہمیں کیسے نصیب ہوئی، کیوں ہمیں یہ رات ملی، تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمیں کیوں ملی ہے۔ تو آئیے ہم سب اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنتے ہیں کہ یہ شب قدر ہمیں کیسے نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ القدر میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے حکم لے کر اترتے ہیں اور تمام رات سراسر سلامتی سے طلوع آفتاب تک یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں شب قدر کے بارے میں فرمایا۔ شب قدر اور اس کی فضیلت، رمضان المبارک کی راتوں میں ایک ایسی رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہزاروں مہینوں سے افضل قرار دیا ہے اور 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، اس لیے خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات کافی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تفسیر قرطبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ یہ بھی تفسیر القرطبی میں بیان ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ تفسیر اس رات کو آخری عشرہ کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 رمضان المبارک میں ایک ضرور رات ہوتی ہے۔ اگر انسان 10 دن اعتکاف پر بیٹھ جائے تو ان میں کم از کم ان 5 طاق راتوں میں قیام کرے تو شب قدر کو لازمی طور پر پالے گا اور 1000 مہینوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو یہ کون سی مشقت ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ آداب و شرائط رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں اہل حدیث کی روشنی میں کبیر یہ رات کیوں عطا ہوئی۔ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور آپ کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتوں
میں لوگوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے مقابلے میں اپنی عمر کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت ان لوگوں جن کی اتنی بڑی امت تھی ان کے مقابلے میں کیسے عمر برابر کر سکیں گی۔ بس آپ نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ تفسیر الخازن 4/397 رسول خدا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ دارالمنشور صفحہ نمبر 371۔ حدیث مبارکہ میں طاق راتوں کے عمل ہیں۔ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں 21ویں کی رات وہ پہلی رات ہے جس میں اس رات کا امکان موجود ہے کہ یہ رات ہو۔ لیلۃ القدر کی اس لیے اس رات میں خاص دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے، اللہم انکا عفو یحب العفو فاعف عنی 100 مرتبہ، اور پھر فرمایا کثرت سے نوافل ادا کریں، پھر فرمایا تلاوت کلام پاک کریں، کم از کم 1 پارہ ضرور، صلوات و تسبیح کا اہتمام کریں۔ سب سے اہم عمل دعا ہے، خوب دل لگا کر دھیان کے ساتھ آداب کا خیال کرتے ہوئے لمبی دعائیں کریں اور اللہ رب العزت سے اپنی اور اپنے والدین کی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ فرمان تھا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ مزید احادیث مبارکہ کا ملاحظہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے ساتھ سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 670، کتاب الصیام رقم حدیث 1910۔ اس ارشاد نبوی میں یہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و تائید کی تلقین کی گئی ہے۔ وہاں ایک اس بات کی بھی توجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو۔ آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے کے لیے یہ رات مزدہ مغفرت بن کر آتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ ماہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم خیر و برکت ہو۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام۔ ایسے شخص کی مرحومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے، تو اسی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر کر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے
دعا کرتے اور وہ کھڑا ہو بیٹھا ہو اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان المبارک یعنی کہ پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وصال تک صرف آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر ہے۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ تفسیر القرطبی۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں تلاش کریں۔ روح المعانی۔ حاضرین کرام، اس بارے میں حدیث مبارکہ تو بہت ہیں، لیکن یہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں۔ جو وظائف ہیں وہ کرنے چاہیے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف کرنے کا فرمایا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر 3۔ آخری عشرے سے کثرت سے تسبیحات پڑھیں، الحمدللہ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ بہترین دعا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3800۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ صحیح البخاری شریف 1409۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ سمندر کی جاگ کے برابر گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی 6405۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ جنت میں کھجور کا درخت ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3444۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ صحیح البخاری شریف 3293 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ شب قدر کی نشانی یہ بتائی ہے کہ رات کے بعد سورج نکلتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم ہے 1785 کہ جو رات شب قدر کی رات ہوگی، جو صبح سورج نکلے گا اس کی شعاعیں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ نشانی ہے شب قدر کی رات کی۔ فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب مذکور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ تزکیۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332۔ تو ناظرین کرام، مجھ میں اتنی ہمت نہیں، آپ کے پاس سننے کے لیے اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کی تعریف کرتا جاؤں، آپ سنتے جائیں۔ یہ بہت بڑی تعریف کے لائق ہے۔ یہ صرف چند رموز آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 27ویں کی شب قدر رات نصیب فرمائے، ہمیں وہ مل جائے، ہم اس کو تلاش کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔